شدائی ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، جہاں پر اب دیکھنے والے ہیں کہ دادی جان اب ایلیا کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی ہے۔ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر وہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے خود ایلیا اور اس کے بھائی سے بات کرنی ہوگی، اس طرح تو مزید پرابلم کریٹ ہو جائیں گی۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ آخر جاؤں بھی تو کیسے۔ میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کہ اگر میں ان کے چلی بھی جاؤں گی تو وہ کوئی بھی اس بات سے انہیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ان کے گھر میرا جانا ضروری ہے۔ دادی جان اب جیسے ہی جاتی تو اسے ملک حشمت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ آخر تمہاری بہن کیا چاہتی ہے اور کیا سمجھتے ہو تم دونوں بہن بھائی اپنے آپ۔ لیکن ملک حشمت کو یہ بات اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھی کہ علی کے ساتھ مزید کوئی بھی ایسی بات کرنا اس کے لیے بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، اور اس نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی بہن کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے۔ یہاں پر اب جیسے وہ ملک حشمت کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں، لیکن اب میری برداشت کی بھی آخری حد ہے، کیونکہ میں علی خان کو مزید پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی تمہاری بہن کی وجہ سے۔ ابھی تک میں لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ لڑکیوں کی عزت کس طرح سے اچھالی جاتی ہے۔ اگر میڈیا پر یہ بات آ جائے کہ تمہاری بہن کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے تمہاری بہن یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو آخر تمہاری عزت کیا ہی رہ جائے گی اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ بات سن کر ملک حشمت تو بہت ہی زیادہ حیرت اندیز چہرے پر اثرات نظر آتے ہیں خوف کے، تو یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ دیکھو یہ جو خوف تمہارے چہرے پر ہے مجھے لگتا ہے کہ سچ ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بہن کو سمجھا لو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہونے والے ہو۔ یہ بات سن کر اسے اب کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ تبھی سوچتا ہے کہ آخر اس لڑکی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، کتنی بار میں اسے سمجھا چکا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اب میرال جو کہ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے علی کے ساتھ، علی کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے دور کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب اسے اس بات پر یقین تھا کہ میرال اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آخر اتنی آسانی سے اس کی محبت تو اسے ملنے والی نہیں ہے، آخر کیا کیا اسے دیکھنے والا ابھی رہتا ہے۔ لیکن کیا اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ تھا کہ آخر جسے وہ اپنی محبت سمجھ رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پھپھو کی ہی بیٹی ہے۔ یہاں پر اب جب وہ اپنی دادی کو لے کر آئے گا تبھی علی کے سامنے یہ اتنا بڑا راز کھل کر سامنے آئے گا۔ کیا ریئیکٹ کرنے والا ہے اور کیا میرال اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گی، یا پھر اپنی ماں سے کہے گی کہ اتنا بڑا سچ پانے کے بعد آخر اس کا کیا رد عمل ہونے والا ہے۔ کیا میرال کی شادی علی کے ساتھ ہو پائے گی یا نہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن دوسری طرف اب جیسے ہی علی کے نکاح کی خبر ہوتی ہے ایلیا کو، کیونکہ علی کے نکاح کو کوئی اچھے طریقے بہت بڑے ایونٹ کو نہیں کیا جاتا، لیکن ایک سمپل سا نکاح ہوتا ہے، تو یہاں پر ایلیا کو بالکل بھی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن نکاح کے بعد علی خان کی شادی کی اب باتیں جیسے ہی گردش کرنے لگتی ہے، تو وہ اب جیسے امیج دیکھتی ہے تو دیکھ کر ایلیا کا غصہ مزید بھڑک جاتا ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علی خان اس طرح چھپ کر نکاح بھی کر سکتا ہے۔ تبھی وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھے علی خان نے نکاح بھی کر لیا اور آپ کو کانوں کا خبر بھی نہیں ہوئی۔ ملک حشمت کہتا ہے کہ آخر اگر مجھے خبر بھی ہوتی تو ہم کیا ہی کر لیتے۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر آپ نے ان سب سے مجھے بے خبر رکھا۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے میرے پرسنل گارڈز نے بتایا تھا جب علی خان نکاح کے لیے جا رہا تھا۔ تو یہ بات سن کر ایلیا اپنے بھائی ملک حشمت کے ساتھ بھی بہت غصے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے، آخر کیوں؟ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا تو اس کی لائف میں کوئی اور لڑکی کیسے آ سکتی؟ ملک حشمت اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عالیہ کے اندر کی آگ مزید بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس لڑکی کا مجھے پورا بایو ڈیٹا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نکلوا کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک ایلیا کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ ملک حشمت یہ بات جانتا تھا کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ چکی ہے اور اس کی پھپھو کے بارے میں اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ یہاں پر اب وہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ آخر اس نے کس کے ساتھ شادی کی ہے، اس کی اپنی کزن ہے
اس کی بیوی بنی ہے۔ یہ بات سن کر ایلیا کہتی ہے کیا مطلب؟ اس کی تو میں نے ابھی تک کوئی فرسٹ کزن نہیں دیکھی تھی اور اچانک شادی کے ٹائم اس کی فرسٹ کزن کہاں سے آ گئی؟ یہ بات سن کر ملک حشمت کہتے ہیں کہ اس راز کو آج تک میں نے تمہارے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا، مجھے لگا کہ اس کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے۔ تم جانتی ہو علی خان کی پھپھو نے اپنی پسند کی شادی ایک مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ کی۔ اس کے باپ نے اسے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ علی خان کو بھی اس بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے باپ نے اس کی پھوپھی کو اس طرح اپنے سارے گھر اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ کافی زیادہ شاکڈ ہوتی ہے اور تبھی کہتی ہے کہ انٹرسٹنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو اس موقع کا میں اچھا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ یہ باتیں سن کر ملک حشمت اب خاموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ایلیا، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی شادی کرو اور اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ، میری بس یہی تو خواہش ہے۔ یہ بات سن کر ایلیا اب بہت غصے میں چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ شادی 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 ہی کیا میری زندگی کا مقصد رہ گیا ہے؟ آخر آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنے والا؟ آپ اپنے دل و دماغ سے یہ بات باہر نکال دیں تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ بھائی آپ یہ بات سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ میری زندگی کا مقصد شادی کرنا نہیں بلکہ علی خان کو برباد کرنا ہے؟ لیکن اب تو زیادہ مزہ آئے گا علی خان کو برباد کرنے میں جب اس کی محبت چھینی جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ اب کافی زیادہ پریشان بھی ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیوں نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ ابھی تک تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہی کہ علی خان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح حرکت کرنا بیوقوفی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایلیا یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اسے بیوقوفی سمجھے یا پھر کچھ اور، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اب بہت ہی زیادہ میرال بھی خوش ہوتی ہے کہ آخر کار اس کی ماں اس کا خاندان مل گیا۔ لیکن میرال اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آج تک کی حقیقت میں کبھی بھی جان نہیں، مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر اب ایلیا بہت گھٹیا حرکت کرتی ہے جہاں پر احمد کو قتل کروا دیتی ہے۔ لیکن میرال کی شادی کے فوراً بعد جب یہ ہوتا ہے تو میرال کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے یہ سب کچھ برداشت کر، یہاں تک کہ وہ علی خان سے بات تک نہیں کرتی اور یہی کہتی ہے کہ آج اگر میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ تمہاری وجہ سے، اور یہ بات میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تبھی وہ علی خان کو دھکے دے کر اپنے ہی گھر باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق اور نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ کوئی اپنا تعلق رکھنا ہے۔ علی خان ابھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ میرال اس وقت بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ تبھی وہ اپنی پھپھو سے کہتے ہیں کہ میں اب آپ کو اکیلا بالکل بھی نہیں رہنے دوں گا، آپ کو میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ اس گھر میں کیسے جا سکتی ہوں، وہ میری بیٹی کا گھر ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کم آن پھپھو، آپ کس طرح کی ٹپیکل باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں یہ بات اچھے طریقے سے کہ میری نزدیک یہ سب باتیں بالکل بھی میٹر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر ایلیا خان اب دیکھتی ہے کہ وہ کافی زیادہ صدمے سے چور ہے۔ تبھی وہ میرال کو کڈنیپ کروا دیتی